السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پاکستانی اس وقت بہت ہی پریشان ہیں کہ برطانیہ نے ان کو ابھی تک ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے. کئی وجوہات اس کی سامنے آئی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ ہم اس کی اصل وجہ جو ہے انہی لوگوں سے پتہ کریں جو اس سے ڈیل کرتے ہیں برطانیہ کے اندر. کچھ دن پہلے جب 22-23 تاریخ کو میری ہائی کمیشن میں ایک بڑے سینئر ڈپلومیٹ سے بات ہو رہی تھی پاکستان، تو وہ بہت کانفیڈنٹ تھے. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہو جائے گا، لسٹ سے باہر آ جائے گا نام اگلے 2-4 دنوں میں. لیکن اگلے 2-4 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لسٹ سے باہر تو نہیں آیا، لیکن جو ان کا پھرا آیا حکومت برطانیہ کی طرف سے وہ ہماری ڈپلومیٹس کے منہ پہ ایک تماچا تھا کہ انہوں نے جو پاکستان سے مانگا ہوا تھا پاکستان کئی مہینوں سے ابھی تک ان کو نہیں دے رہا اور ٹیپ ڈانسنگ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا بہت نقصان ہو رہا ہے. وہ اسٹوڈنٹس جا سکتے ہیں لیکن اسٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس ہیں یا اسٹوڈنٹس کے جو گارڈینس ہیں وہ لمیٹڈ ہو گئے. اس کی وجہ سے پاکستان کے جتنے بھی بزنس مین ہیں جنہوں نے جانا تھا، جو وہاں سے کام کر رہے ہیں، جو ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، ان کے لیے بڑی پرابلمس ہیں. اب خود برطانیہ کو بھی آئی ایم شیور کہ تھوڑا بہت ایشو ہوگا، کیونکہ برطانیہ ٹورزم انڈسٹری پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن اس وقت انہوں نے سوچا کہ پاکستان نے واضح اقدامات نہیں کیے. وہ کیا اقدامات ہیں؟ برطانیہ کی بہت ہی مشہور لا فرم ہے جو ایڈم اینڈ برنارڈ، اور خاص طور امیگریشن لا میں ان کی ایکسپرٹیز ہے. سب سے زیادہ دفاتر میں نے تو ان کے وہاں پہ دیکھے. ان کے روئے رواں جناب راشد اسلم صاحب، بیرسٹر راشد اسلم صاحب ہمارے ساتھ برطانیہ سے لائن پہ ہیں. راشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. راشد صاحب مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کتنی دیر اپنے ریڈ لسٹ میں رکھنا ہے؟ دیکھیں، اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان گورنمنٹ پہ کہ وہ کیا سٹیپس لیتی ہے. جیسے پہلے بھی آپ سے بات ہوتی رہی ہے، آپ کے کنسرنس بھی تھے اس حوالے سے. اس پہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ پاکستان جو ہے اپنا ڈیٹا وہ پراپرلی ان کو دینے میں ناکام رہی ہے. جو یہاں پہ JBC ڈپارٹمنٹ ہے، جوائنٹ بایو سیکیورٹی سینٹر، جو اسیس کرتا ہے جو بھی ڈیٹا مختلف ممالک سے آتا ہے. ان کے 2-4 سورسز ہوتے ہیں جن سے ڈیٹا سیک کرتے ہیں وہ. میں اس میں پہلے آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ کیا چیز ہے جو نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے ہم ریڈ لسٹ سے نہیں نکلے. اس میں سب سے پہلے تو 5 کی فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ کسی بھی ملک کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس کو ریڈ لسٹ میں رکھا جائے یا نکال دیا جائے. اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اس ملک میں پرسنٹیج کتنی ہے، پاپولیشن کتنی ہے جس کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے. اب پاکستان کے جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 11% آبادی ہے جن کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے، جو ویکسینیٹڈ ہو چکی ہے. اب اس حوالے سے اگر 11% ہو چکی ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ جب انڈیا کو ریڈ لسٹ سے نکالا گیا تھا تو ان کی بھی تقریباً 11% تھی. مینس کہ ہم وہ 5 کی فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر جو ہے اس معیار پہ پورے اترتے ہیں، کیونکہ ہم نے 11% کا ہدف حاصل کر لیا ہے. ڈبل جو ڈوز ہے پاکستان کی پاپولیشن کو لگی ہے. اس کے علاوہ 27% آبادی کو پاکستان کی کو سنگل ڈوز لگ چکی ہے، جو ہمارے اعداد و شمار ہمارے پاس پہنچے ہیں یا مختلف ذرائع سے انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کیے گئے. جو ایشوز ہیں وہ باقی 4 فیکٹرز پہ ہیں جس پہ ہم یہاں کی گورنمنٹ کو مطمئن نہیں کر پائے یا انٹرنیشنل اداروں کو مطمئن نہیں کر پائے. اس میں ایک تو ریٹ آف انفیکشن ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کے مطابق 6% ہے، لیکن یہاں کی جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ریٹ غلط ہے. وہاں پہ پراپرلی جو ٹیسٹ اینڈ ٹریسنگ کا سسٹم اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اور وہ تعداد مؤثر نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں وہ 67,000 پر ڈے ہیں. 67,000 لوگوں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جو کہ اگر آپ نیبرنگ کنٹریز دیکھیں جیسے انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے اس میں وہ تعداد بہت زیادہ ہے. اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں جینومک سرویلینس کیپیبلٹی ہماری بہت کم ہے. ہمارا جو ڈیٹا جو کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ بنا ہوا ہے جس میں یہ سرویلینس کی جاتی ہے، سب سے پہلے تو یہ جینومک سرویلینس ہے کیا. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کووڈ-19 وہاں پہ پہنچا ہے تو اس سے کوئی اور شکل تو اختیار نہیں کی جیسے انڈیا میں وہ ڈیلٹا وائرس بن کے سامنے آیا یا اور مختلف ممالک میں اس کی شکل چینج ہوئی، کیونکہ جہاں جہاں پہ بھی گیا ہے تو اس نے ویری کیا اپنے آپ کو. تو پاکستان میں اس حوالے سے کوئی ایسا ادارہ بنا ہے، کوئی ایسی لیبارٹریز بنی ہے جو جینومک سرویلینس کر رہی ہوں. کیونکہ جب پاکستان کے جو بھی لوگ ہیں یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو چیک کیا جاتا ہے، ان کی جینومک سرویلینس ہو رہی ہے. اور پاکستان سے obviously ٹریفک بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی کنسرن ہے کہ اگر وہاں سے کوئی نیا ویریئنٹ آتا ہے تو بڑا مشکل ہوگا یہاں پہ کنٹرول کرنا. اب پاکستان نے جو ڈیٹا دیا ہے ابھی ریسنٹلی
جو آج کی ڈیٹ میں ہے کہ پاکستان میں جو جنومک سرویلینس کی ہے وہ صرف 546 لوگوں کی ہے، جبکہ انڈیا نے 44,000 لوگوں کی ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش اگر دیکھیں، بنگلہ دیش نے ہم سے زیادہ کی ہے، 2416 لوگوں کی آج کی ڈیٹ تک جنومک سرویلینس ہو چکی ہے۔ مینس کہ ہم نے اس پہ بالکل توجہ نہیں دی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں جس کے اوپر ہم نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسمیشن رسک ہے کہ ہم نے کوئی ایسی رپورٹس جمع نہیں کروائیں جس کے مطابق ہم جو ویریئنٹ ہے اس کی ٹرانسمیشن جو ہے اس کو دیکھ سکیں کہ کس حد تک یہ رسکی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بھی کنسرنس ہیں۔ آفٹر دیٹ ویریئنٹ آف کنسرن ہے کوئی پاکستان میں موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ایشو ہے۔ اس حوالے سے ایک پازیٹیو بات یہ ہوئی کہ جرمنی نے یہ اسپیسیفکلی کہا کہ انڈیا میں ویریئنٹ آف کنسرنس ہیں، پاکستان میں نہیں ہے، اس وجہ سے جرمنی نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے ریموو کر دیا تھا۔ ہم اٹلی اور اسپین کی ریڈ لسٹ میں بھی نہیں ہے۔ لیکن یو کے کی جو یہاں پہ ادارہ ہے جوائنٹ بایو سیکیورٹی سینٹر، وہ اس پہ مطمئن نہیں ہو سکا کیونکہ ان کا جو تھریش ہولڈ ہے اس پہ ہم پورا نہیں اتر رہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پہ ایک تو جنومک سرویلینس کی لیبارٹریز پاکستان میں قائم کرے، ٹیسٹنگ اینڈ ٹریس سسٹم کو زیادہ مؤثر کرے، کیونکہ ایک اور رپورٹ بھی ایشو ہوئی ہے جو 27 اگست کو ہوئی ہے جس کے مطابق پاکستان میں ابھی تک جو ٹیسٹ اینڈ ٹریسنگ سسٹم ہے وہ 1000 میں 1.8 اس کی شرح نکلی ہے، جو کہ بہت کم ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق۔ تو یہ ساری چیزیں جس پہ پاکستان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر امپروو نہیں کرتا، آپ کے توسط سے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا، آپ کے ماشاء اللہ ویور اعلیٰ اداروں میں سے بھی ہیں جو اعلیٰ سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے توسط سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب جیسے کہ یہاں پہ سردیاں آ رہی ہیں، پوری دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جس میں سرد موسم سٹارٹ ہونے والا ہے، تو ویریئنٹ ہمیشہ اوپر جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس وقت ہم ڈیٹا دینے میں اگلے 2 ماہ میں ناکام رہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لمبے عرصے تک ریڈ لسٹ میں رہیں۔ اچھا، یہ کیا سائنس ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ہائی کمیشن نے رسپونڈ ہی نہیں کیا 3 مہینے برطانیہ کی حکومت کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہائی کمیشن نے رسپونڈ نہیں کرنا، ان کا نہ تو کوئی رول ہے اس میں 4 جگہیں ہیں جہاں سے یہ ڈیٹا اٹھایا جاتا ہے۔ اس میں بیسیکلی پاکستان حکومت نے وہاں پہ اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک جس طرح میں نے پہلے بتایا GSAID ہے جہاں سے جنومک سرویلینس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ WHO ہے جس پہ کیس ریٹس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورلڈ ڈیش بورڈ ہے یہاں پہ ویکسینیشن ریٹ آتا ہے۔ تو ہر ملک اپنا اپنا جو بھی ان کے پاس ڈیٹا ہے، جو اچیومنٹ ہے وہ وہاں پہ اپلوڈ کر رہا ہے، وہاں پہ ان کو اپڈیٹ کر رہا ہے ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق۔ اب پاکستان کے حوالے سے ایک اور بھی یہاں کی حکومت کو کنسرن ہے کہ جو رپورٹس دی گئی ہیں ان کو وہ ایکوریٹ نہیں ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے۔ تو یہ ایک اس ہے کا جو ایک مطلب سنجیدہ ہے کہ معاملہ وہ ہے۔ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان جھوٹ بول رہی ہے۔ جی، میں کریڈیبلٹی کا ایک ایشو آتا ہے جس کی کیوں؟ وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ یہ تو فیکٹ ہے نا کہ ہمارے یہاں ڈیتھ سب سے کم ہو رہی ہیں اور پوری دنیا میں ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ WHO نے اور دیگر اداروں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بڑا سراہا تھا کہ ان کے بڑے افیکٹو اقدامات تھے۔ تو اب کون سی چیز چینج ہو گئی ہے اس میں؟ دیکھیں، اس میں بیسیکلی جب انہوں نے جائزہ لیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل حوالے سے جو نیوز آ رہی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، یہ دونوں کو انہوں نے متضاد قرار دیا۔ جو ریسنٹ رپورٹ، جو خط بھی لکھے گئے MPs کو یہاں کے منسٹری آف ٹرانسپورٹ کی جانب سے کہ کیوں نہیں نکالا گیا پاکستان کو ریڈ لسٹ سے، تو اس کے مطابق کافی ساری چیزیں جو متضاد ہیں، جو رپورٹس ہیں وہ متضاد ہیں کہ پاکستانی میڈیا پہ وہ ڈفرینٹ ہے، لیکن انٹرنیشنلی جب انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق جو رپورٹس ہیں وہ ڈفرینٹ کچھ جو ڈکلیئر کر رہی ہیں اعداد و شمار۔ تو یہ بھی ایک ایشو ہے جو بڑا سیریس ایشو ہے، ایسا تو نہیں ہے بھی کہ ہے۔ چائنیز ویکسین کو وہ آنر نہیں کر رہے؟ نہیں، میں نہیں یہ سمجھتا، کیونکہ ویکسینیشن ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، ڈفرینٹ ویکسینیشن ہے۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو 5 فیکٹرز ہیں اس پہ ہم پورے نہیں اتر رہے۔ وہ جو ٹیسٹ اینڈ ٹریسنگ سسٹم ہے اس کے اعداد و شمار ہم نے کم حاصل کیے ہیں۔ یہ جنومک سرویلینس ہے اس پہ میں نے جس طرح بتایا کہ 546 لوگوں کو صرف چیک کیا گیا، حالانکہ پوری دنیا میں اتنے کثیر پیمانے پہ چیکس ہو رہے ہیں۔ انڈیا نے بہت ساری لیبارٹریز بنائی ہیں،
اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے منائی ہیں. تو پاکستان گورنمنٹ کو بیسکلی یہ چاہیے کہ ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بنائے جو اسپیسیفکلی ان کی فیکٹرز پہ توجہ دے, کیونکہ ابھی تو صرف اس حوالے سے یو کے نے ہمیں بین کیا ہوا ہے, ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. ہو سکتا ہے اگر ہم نے اقدامات نہ لیے تو باقی ممالک بھی ریڈ لسٹ میں ہمیں ڈال دیں, تو ہمیں اس پہ بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا. ہر منتھ یہاں ریویو ہوتا ہے. آر یو ٹیلنگ می کہ ٹیکنیکلی پاکستان اگلے سال جون تک ریڈ لسٹ میں لے سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ 1-2 ماہ کا کام ہے. اگر پاکستانی آفیشلز پراپرلی وہاں پہ کام کرتے ہیں, وہ اداروں کو متحرک کرتے ہیں, ٹیسٹنگ اینڈ ٹریسنگ کا سسٹم مور زیادہ بیٹر طریقے سے کام کرتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ہم نکل نہ پائیں اس میں سے. ہم بہت جلدی نکل جائیں گے, لیکن یہ حکومت پاکستان پہ ہے, ان کے کندھوں پہ یہ بوجھ آتا ہے کہ وہ کتنی جلدی یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا راج صاحب, آپ یہاں ریسٹورینٹس ہمارے بند ہیں, شادی ہالس میں ہمارے یہاں پرابلمز ہیں, انڈور ڈائننگ ہو نہیں رہی ہے, ہر طریقے کے سٹیپس جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لیے ہوئے ہیں. ویئر آر دے لیکنگ؟ میں نے بتایا کہ آپ انٹرنلی کچھ بھی کر لیں, لیکن جو کی فیکٹرز ہیں, جب تک آپ اس کی پراپرلی رپورٹنگ کا سسٹم نہیں رکھیں گے, وہ شفاف رپورٹنگ نہیں ہوگی, تو کوئی بھی ہم پہ اعتبار نہیں کرے گا. اگر جو جینومک سرویلینس کی جو لیبارٹریز ہیں وہ آپ چیک کریں پاکستان میں کتنی ہیں, میرا خیال 1 یا 2 ہوں گی. تو کیوں نہیں ہم بہت ساری ایسی لیبارٹریز بناتے جس سے ہم چیک کر سکیں کہ وہ ویریئنٹ جو ہے اسے ہم نے ڈفرینٹ شکل اختیار کی ہے یا نہیں کی. ہم نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سہارے چھوڑا ہوا ہے کہ جی وہاں پہ ڈیتھ کم ہو رہی ہیں, باقی چیز اس کے بھی اعداد و شمار پہ ایشوز ہیں, انٹرنیشنلی اس کے بھی اعداد و شمار پہ ایشوز ہیں کہ جو ڈیتھس ہیں وہ آیا کہ ایکوریٹ بتائی جا رہی ہیں یا نہیں بتائی جا رہی, کیونکہ ایسا سسٹم بہت اسٹرانگ پاکستان میں نہیں ہے جس میں ڈاکٹرز جا کے چیک کریں گے ڈیتھ کی وجہ کیا تھی. آپ کو بہت پتہ سارے ہے, لوگ ہیں میں جب ڈیتھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن میرے پاس تھوڑا بہت مجھے ایویڈنس تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ انڈیا نے نمبر آف ڈیتھس کے اوپر مسلسل جھوٹ بولے ہیں, نمبر آف پیشنٹس کے اوپر جھوٹ بولے ہیں, نمبر آف ویکسین پہ جھوٹ بولے ہیں, لیکن وہ ایمبر لسٹ پہ. دیکھیں اس میں انڈیا نے ویکسینیشن کے کچھ اہداف پورے کیے ہیں, سب سے پہلے ساؤتھ ایشیا میں پورے کیے, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. ہاں ساؤتھ ایشیا میں ہمیشہ کریڈیبلٹی کا ایشو رہا ہے, لیکن جو سٹینڈرڈز ان کو بتائے گئے تھے انہوں نے انٹرنیشنل اداروں میں اس ڈیٹا کو اپلوڈ کیا ہے, چاہے وہ غلط تھے صحیح تھے وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. ہم نے تو ابھی تک وہ چیزیں اپلوڈ ہی نہیں کی. ہم نے ابھی تک جینومک سرویلینس کے حوالے سے اپنی لیبارٹریز کا ڈیٹا ہی نہیں دیا, یا باقی ٹیسٹ لیکن آپ اینڈ کہہ رہے ہیں ٹریسنگ نا کہ سسٹم کے بیسکلی تو حوالے ہمارا سے ہمارے کریڈیبلٹی بہت. کا ایشو ہے. دیکھیں اگر آپ دیتے ہیں تو فرض کریں آپ 100 لوگوں کا ڈیٹا دیتے ہیں, اگر 10 لوگوں کا زیادہ ایشو ہو سکتا ہے, 90 لوگوں کا تو نہیں ہو سکتا. ہم نے تو ابھی اتنا ڈیٹا ہی نہیں دیا جتنا کہ ریکوائرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے, چیک کرنے کے لیے, جو کہ جوائنٹ بایو سیکیورٹی سینٹر کو جانا چاہیے تھا. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کسی کو سمجھ آ رہی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پہ ایک میٹنگ کال کر کے کم از کم وہاں کے جو آفیشلز ہیں ان کو ضرور بتائیں. آپ اپنے پروگرام کے توسط سے اپنے سفارشات ضرور بھیجیں تاکہ اس پہ عمل ہو سکے, کیونکہ بہت ساری فیملیز ہیں جو پراپرلی سفر کر رہی ہیں وہاں سے یہاں آنے میں یا یہاں سے وہاں جانے میں. کیونکہ دیکھیں جب ملکوں کے آپس میں رابطے نہیں رہتے, فیملیز کے رابطے نہیں رہتے, تو اکنامک جو کوریڈورز ہیں ان میں بھی ایشوز آ جاتے ہیں. تو پاکستان کو اس میں نقصان ہے, انگلینڈ کو بہت کم نقصان ہے اس میں. بیسٹ راشد اسلم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس فرام لنڈن. آپ سن رہے تھے ان کی باتیں. حکومت پاکستان کے لیے ایک ویک اپ کال ہے. اف دے ڈو ناٹ ویک اپ ناؤ, وہ پاکستان اور پاکستانیوں کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اور ابھی تک ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی اپنی نیگلیجنس جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک ریڈ لسٹ کے اوپر ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.